بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے۔ رات کے 12 بجے آپ کی بیل بجے اور ایک روتی ہوئی آواز جو سسکیاں لے رہی ہو اور اس کے آنسو آپ کے دل پہ گرنے لگیں اور وہ جو کہہ رہی ہو کہ سر مجھے بتائیے میں زندگی کیسے گزاروں، میں کیا کروں، جس کے ساتھ مجھے بیاہ گیا ہے وہ اس وقت کہاں ہے میں نہیں جانتی، باہر ٹپ ٹپ بارش برس رہی ہے اور بجلی کڑک رہی ہے اور میرے ہاتھ میں میرا 8 ماہ کا بچہ ہے اور میں اکیلی ہوں، اور سوائے ڈرنے اور کانپنے کے مجھے بچے کو دھونا ہے، پیمپر اس کے بدلنا ہے، لیکن میں واش روم نہیں جا سکتی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ واش روم میں لائٹ آن کر لیں، تو اس نے کہا سر کمرے کے باہر ٹیرس ہے، ٹیرس کے آخر میں واش روم ہے، جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس کمرے کے ساتھ واش روم نہیں ہے، اور میں پچھلے 7 مہینوں سے ان سے کہہ رہی ہوں کہ پلیز آپ بچہ کے ساتھ ہے، مجھے بار بار اس کے لیے جانا ہوتا ہے، پر وہ اتنے غیر ذمہ دار ہیں کہ ذمہ داری لینے پہ تیار نہیں ہوتے، جو انہیں کام کہتی ہوں وہ ان سے نہیں ہوتا، حتیٰ کہ جاتے ہوئے دروازہ کھلا چھوڑ جاتے ہیں، اور میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی اس لیے کانپ رہی ہوتی ہوں کہ ان کا پتہ نہیں کن دوستوں کے پاس ہوں گے، چونکہ فون نہیں اٹھائیں گے، اور اگر نیچے سے کوئی اوپر آ گیا اور میں اس کمرے میں بیٹھی اکیلی نہ اس کا مقابلہ کر سکوں گی اور نہ اس کو فیس کر سکوں گی، تو میں نے پوچھا اندر سے کنڈی لگا لیا کریں۔ اس نے کہا کتنی دفعہ ان سے کہا کوئی چٹکنی لگا دیں، کوئی کنڈی لگا دیں، لیکن نہیں لگا کے دیتے، آج کل کرتے ہیں۔ خاتون حضرات، یہ ایک بچی نے جو مجھ سے بات کی، یہ ایک بچی کا مسئلہ نہیں ہے، بہت سارے گھروں میں لڑکیوں کو، بیویوں کو اپنے شوہروں سے، اور بہت سارے گھروں میں ماؤں کو اپنے پیارے بیٹوں سے یہی شکایت ہے، دے آر ناٹ رسپانسبل، دے آر ناٹ بیہیونگ لائک اے رسپانسبل مین۔ وہ چیزوں کی ذمہ داری نہیں لیتے، ان کو وہ دکھ نہیں ہوتا، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا، چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور زندگی میں بعض وقت بڑے بڑے نقصان کراتے ہیں۔ ایک ماں نے مجھے بتایا کہ اس کا بیٹا بار بار سمجھانے کے موٹر سائیکل کو گھر کے باہر کھڑا کرتا تھا، لاک نہیں کرتا تھا، پھر کسی روز کوئی آیا اور اپنا سمجھ کے لے کے چلا گیا۔ اسی طور پہ ایک صاحب کو عادت تھی، وہ گاڑی کے اندر چابی چھوڑ دیتے تھے اور یہ سوچ کے کہ ابھی گیا ابھی واپس آیا، تو آپ چور کو خود دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ چور کا قصور نہیں ہے، یہ آپ کی غیر ذمہ داری ہے، رسپانسبل نہ ہونا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ ماں ہوتی ہے جو بیٹے کو رسپانسبل بناتی ہے۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے، پر اس سے پہلے سہیل شاد کا ایک شعر مجھے آپ کو سنانا ہے۔ اس نے بد کردار ٹیچر کے حوالے سے ہماری جو پروگرام تھا اس پہ لکھا ہے، تمہیں جب بھی خدا بیٹی دے اس کا نام دکھ رکھنا۔ یہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح بھی سوچتے ہیں۔ محمد محبوب نے کہا کہ عورت باحیا ہے تو کوئی اس پہ آوازیں کسنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ محبوب صاحب، یہ بات آدھا سچ ہے۔ بیٹی یا بہن، ایون بڑی عمر کی خواتین بھی الحمدللہ میجورٹی ہماری باحیا اور با کردار لڑکیاں ہیں، پر یاد رکھیے گا یہ جو بد کردار اور بد نگاہ اور بے صبرے لوگ ہیں، یہ ان کو بھی نہیں چھوڑتے، وہ ان کے بھی پاس سے گزرنے پہ ان کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں، ان پہ بھی آوازیں کستے ہیں۔ سو کبھی یہ غلط پرسیپشن نہ لیجئے، کبھی بچیوں کے بارے میں شک نہ کیجئے کہ انہوں نے کسی کو شے دی ہوگی۔ یہ جو بدی ہے عام طور پہ خاتون کے دل میں بعد میں آتی ہے۔ یہ جو بازاری مرد ہوتے ہیں، اچھے گھروں کے ہوں، موٹر سائیکلوں پہ، گاڑیوں میں لوگ ایکسیڈنٹ کرا لیتے ہیں مڑ مڑ کو دیکھتے ہوئے، کیا ان کی کوئی خاص عزیزہ لگتی ہیں جو ان کو مڑ کے دیکھتے ہیں؟ پر یہ اندر کی جو میننس ہے، یہ وہ ہوتی ہے جو آپ سے یہ کام کرواتی ہے۔ تو براہ کرم اپنا ملبہ عورتوں پہ مت ڈالیے۔ جس بچی نے شکایت کی ہے وہ بھی برقعے والی تھی، اور حالت یہ ہے کہ جو سرائکی لوگ ہیں، سرائکی میں ایک اخان ہے، اخان وہ ہوتا ہے جو 100 سال کی وزڈم اور دنائی کے بعد بنتا ہے۔ وہ کہا کرتے ہیں کہ لوگوں کا جو ہے نا معاملہ وہ ایویں ہے کہ ایک پرانے درخت دے ہوتا ہے جی ویلے لال بوچھن، میں آپ کو اردو میں بتا دیتا ہوں کہ پرانے درخت کے اوپر اگر سرخ رنگ کا دوپٹہ لٹکایا ہوا ہو تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ اس کو بھی عورت سمجھ کے اس کے قریب آ جائیں گے۔ یعنی دیٹس دا ایک نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے جو کسی نے اس پہ سوچا اور یہ اخان بنایا۔ اوکے خاتون حضرات، جس لڑکی کا فون آیا تھا اس نے بتایا کہ اس کی عمر 21 سال 11 مہینے اور 7 دن ہے، اور ظاہر ہے ارلی ایج میں اس کی شادی ہوئی۔
تو اب اس کے پاس جتنے خواب تھے وہ ساری کیئر کے تھے. اس نے دنیا نہ دیکھی ہوئی تھی، نہ گھر میں بہت زیادہ گھر کو سنبھالا ہوگا. پڑھتے پڑھتے ان کی شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد پہلے جس گھر میں جا کے رہی وہاں جوائنٹ فیملی تھی، نہیں معاملہ چل سکا. تو پھر دونوں نے انڈیپینڈنٹ گھر میں رہنا شروع کیا. یہ چھوٹا سا گھر ہے اور چھوٹے سے گھر ذرا اپر پورشن ہے، لیکن اب وہ وہاں بلب بھی فیوز ہو جائے تو وہ نہیں جانتی کہ میں کیا کروں. ہماری زندگی میں ہم نے اپنی بیجی کو دیکھا، وہ چھوٹے موٹے کام تو خود آرام سے کر لیتی تھی. انہوں نے ہمیں بھی یہی سکھایا. یعنی ہمارے گھر میں آپ اندازہ کیجئے کہ ہر طرح کے بلب لگانا تو باقاعدہ وہ ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی کہ ساتھ اوپر چڑھو اس کو. اچھا تب تو یہ گول والے بلب نہیں ہوتے تھے، وہ دونوں سائڈوں سے ہوتے تھے پن والے، تو ان کو نکالنا لگانا. یہ سیور بھی نہیں ہوتے تھے، فلپس کے بلب ہوتے تھے، ٹیوب راڈز ہوتے تھے. گھر میں ہمارے ہمیشہ ایکسٹرا ٹیوب راڈ کے وہ چھوٹا سا سٹارٹر ہوتا تھا، وہ 2-4 رکھے ہوئے ہوتے تھے. اسی طور پہ اب بھی میرے گھر میں چونکہ میرے پاس بہت زیادہ بلب جل رہے ہوتے ہیں تو 8-10 میں اضافی تیار کرا کے رکھتا ہوں کہ جو ہی کوئی ضائع ہو جائے، فیوز ہو جائے. اب چونکہ چھت پہ ہوتے ہیں تو کیا کریں، تو جو میرے بچوں کا جھولا ہے وہ جو سیسا ہے اس کے ساتھ ایک جھولا ہے جو اوپر جا کے اب سیڑھیاں چڑھ کے تو پھر اس میں سلائیڈ لگتی ہے. تو وہ اتفاق سے سلائیڈ الگ ہے، وہ سیڑھی الگ ہے. تو سیڑھی وہ تقریباً 6 فٹ کی سیڑھی ہے، تو آرام سے ہم اس کو اٹھا کے لاتے ہیں اور لا کے اپنے کام کو کر لیتے ہیں. زندگی میں آپ کے گھر میں تاریں بھی ہونی چاہیے، بلب بھی ہونے چاہیے، پلگ بھی ہونا چاہیے، یہ جو ہوتے ہیں پلاس یہ بھی ہونا چاہیے. ایون ٹوٹی موٹی لیک کر گئی تو آپ کیا کریں گے، اپنا پلاس نکالیے، اس کو کس لیجئے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جو زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں، خود آپ کو کمپیٹنٹ بناتی ہیں کہ آپ نے وہ چیزیں سیکھیں. پر سکھائے گی ماں. اسی طور پہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، کہیں دروازے کا وہ کنڈی نہیں لگ رہی تو اب کیا کریں، ظاہر ہے آئلنگ کریں گے، یا اس کو اگر سائز اوپر نیچے کرنا ہے نیچے کوئی لکڑی کی چیز ہی پھنسا دیں گے. کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا ضرور جسے جگاڑ کہتے ہیں. تو جگاڑ جس بچے کو آ جائے یہ ساری عمر مار نہیں کھاتا. اس طور پہ یہ بات مائیں سکھاتی ہیں، باپ نہیں سکھاتے. یہ ماں کو ذمہ داری لینی پڑتی ہے کہ بیٹا جاتے ہوئے دروازہ بند کر کے جانا. اسی طور پہ اگر لاک کرنے والا ہے تو ماں بار بار کہتی ہیں، یعنی میری اب بھی عادت یہ ہے کہ میں سونے سے پہلے رات کو میں 1 بجے سوؤں یا 2 بجے سوؤں، میں اپنے کمرے سے نکل کے باہر جو مین گیٹ تک ظاہر ہے بارش ہو رہی ہو یا سخت سردی ہو تب بھی جا کے اس کا لاک چیک کرتا ہوں، پھر چھوٹے دروازے کا لاک لگاتا ہوں، پھر اندر آ کے. بچے بعض دفعہ اس کو اگنور کر جاتے ہیں. اسی طور پہ جو دروازہ صحن کی سائڈ پہ ہمارے 2 دروازے ہیں، ایک باہر والا جو جالی والا ہوتا ہے، ایک اس کے اندر والا. تو سونے سے پہلے اب یہ عادت بن گئی ہوئی ہے، اس کو ہر صورت میں کرتا ہوں. لائک آپ کو حیرت ہوگی کہ اب برسوں سے میری عادت ہے کہ میں واش روم، ہوٹل کے واش روم میں جاؤں یا اپنے گھر کے واش روم میں، باہر نکلتے ہوئے غسل کر کے یا باہر نکلتے ہوئے اگر مجھے لگے کہ اس کے فرش آنکھوں کو بھلا نہیں لگ رہا تو میں فوری طور پر اس میں پانی بہاؤں گا اور وائپر وہاں سے لے کے اس کو صاف کر دوں گا. سو دیٹس وٹ. اگر فرض کریں وہ پانی وہاں سے لیک کر رہا ہے اس کا کموڈ کا، تو کیا خیال ہے، وہ تو روز رات کو ٹینکی خالی ہوا کرے گی. تو آپ یا تو اس کو کسنا آپ کو آنا چاہیے یا پھر کسی بندے کو بلائیے اور ٹھیک کرائیے. یہ مردوں کے کام ہے اور مرد ذمہ دار ہوتے ہیں، رسپانسبل ہوتے ہیں. خواتین حضرات، اپنے مرد ہوں یا اپنے بیٹے ہوں یا بھائی ہوں، ان کو ذمہ داری سکھانے کا جو آسان نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہر مہینے کے لیے کم سے کم 4 چیزیں آئیڈینٹیفائی کر لیں اور اس مہینے میں 2 ٹاسک ان کو دیں کہ یہ کام انہوں نے ضرور کرنے ہیں اور پھر اس کو پرسو کریں. اسی طور پر سوچئے کہ ہر مہینے 2 کام ان کے ذمہ لگتے جائیں. لائک دروازے کا طے کر لیں کہ ہر صورت میں رات کو سونے سے پہلے وہ دروازہ بند کرے گا. اسی طور پہ یہ کر سکتے ہیں کہ اٹھتے ہوئے اپنے بستر کی چادر اور اپنے بستر کا کمبل وہ طے کریں گے. اسی طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ کھانا اگر انہوں نے اپنے کمرے میں کھایا تو اپنی ٹرے اور اپنے برتن کو کچن میں پہنچا جائیں گے. اسی طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے جو گندے کپڑے ہیں واشیبل، واش ہونے والے، وہ کہاں رکھیں گے. اسی طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز خراب ہو اس کو جاتے ہوئے آتے ہوئے بندہ ساتھ لے کے آئیں. ابھی تو اور آسان ہوگی، لوگ گھر پہ آ کے کام کر جاتے ہیں. تو یو مسٹ ہیو دا ٹیلی فونس. جیسے آپ کھانا گھر منگوا سکتے ہیں ایسے بھی آپ مختلف مستری سارے فون پہ گھر آ جاتے ہیں، تو وہ کر لیں. سارے ذمہ داری اکٹھی مردوں کو یا لڑکوں کو نہیں سکھائی جا سکتی. یہ سیلیبلز میں جیسے ہوتا ہے نا آپ یاد کرتے ہیں، اسی طور پہ یہ ان پارٹس ہوگا. دھیرے دھیرے
1 ماہ میں بھی نہیں، 2 ماہ میں بھی نہیں، کچھ لمبا وقت لگتا ہے. تو پھر جیسے جیسے وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں تو ان کو اپریشیٹ کریں کہ گڈ، اور 4 لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان کو اپریشیٹ کریں کہ از ویری رسپانسبل، چیزوں کو سنبھالتے ہیں. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.